پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تقویٰ کرو، اس میں بھی اللہ سے ڈرو تم، اس لیے کہ جو اب رشتے بنتے جاتے ہیں نا، اب رشتے بڑھ رہے ہیں، اب رشتے پھیل رہے ہیں، تو رشتے پھیل رہے ہیں ان کو نبھانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ فیملی از اے بیسک یونٹ آف اے سوسائٹی، رائٹ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی انسان کے رزق اور عمر دونوں میں برکت پیدا کرتی ہے، کہ آپ صلہ رحمی کے ساتھ جتنا رہیں گے اور یہ حدیث کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے قرابت داری کو جوڑنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آخری سوال آپ سے یہ کہ ابھی ہمارا جیسے پروگرام بھی اختتام کی طرف آ رہا ہے، تو اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سورہ نساء کا آغاز ہو چکا ہے، تو کچھ روشنی اس پہ بھی ڈالی جائے گا؟ جی، سورہ نساء کی آیت نمبر 1 بہت پاورفل آیت ہے، بہت ہی بڑا الیبریٹ میسیج اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تسألون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، پھر بی بی حوا کو ان کی پسلی سے بنایا ہے نا، پھر ان کی اولاد، پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ بات ہمیں اس میں سے صاف پتہ چل رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تقویٰ کرو، اس میں بھی اللہ سے ڈرو تم، اس لیے کہ جو اب رشتے بنتے جاتے ہیں نا، اب رشتے بڑھ رہے ہیں، اب رشتے پھیل رہے ہیں، تو رشتے پھیل رہے ہیں ان کو نبھانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ پوری سورہ بقرہ جو ہے نا، وہ بہت سارے احکامات سے بھی بھری ہمیں نظر آتی ہے، جو ہم نے پچھلے اپنے لیسنز میں دیکھا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے نا کہ ایک طویل حدیث ہے، اس میں 9 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں 9th پوائنٹ یہ ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، وہ صلہ رحمی کے لیے کیا گیا ہے۔ بہت مشکل ایک ٹاسک ہے، بٹ اٹ از اچیویبل، اور اٹ کین بی ڈن، اٹ از ناٹ امپاسبل۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں کسی کی کوئی بات ناگوار گزر جائے، کوئی پرسنالٹیز ہی اتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں کہ کیسے کوپ کریں، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تم پر نگرانی کر رہا ہوں، ہے نا۔ تو یہ بات ہے۔ دیکھیے بات یہاں پہ نٹ شیل یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ فیملی از اے بیسک یونٹ آف اے سوسائٹی، رائٹ؟ اگر یہ فیملی یونٹ اسٹیبل ہوگا اور اسٹرانگ ہوگا تو یہ سوسائٹی کے لیے ایک ایسٹ ہوگا، ہے نا۔ اور ڈفرینٹ فیملیز، بہت ساری فیملیز جب اس طرح اسٹرانگ ہوں گی تو ایک فیملی سسٹم سوسائٹی میں اسٹرانگ ہوگا، اور جیسے جیسے یہ دائرہ پھیلے گا وہ سوسائٹی اسٹرانگ ہوتی جائے گی۔ تو آج ہم ویسٹ میں دیکھیں اور اپنے یہاں بھی بہت سے ہمیں ایسی چیزیں اب ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے طور پہ نظر آتی ہیں کہ جو بیسک جو فیملی یونٹ کی ایک ویلیوز ہوتی تھی، جو دین کی بھی ویلیوز ہیں، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت، وہ چیزیں اب مینرزم کم ہوتا جا رہا ہے نا۔ تو لیکن ہمارا دین بھی اس کو سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ حدیث اب دیکھ لیتے ہیں صلہ رحمی کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی انسان کے رزق
اور عمر دونوں میں برکت پیدا کرتی ہیں. جتنی بھی وائفس سن رہی ہیں اور جو ڈاٹر ان لاز سسٹر ان لاز ٹو بی، ان کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ صلہ رحمی کے ساتھ جتنا رہیں گے اور یہ حدیث کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے قرابت داری کو جوڑنا بہت آسان ہو جائے گا. تو پریکٹیکل پوائنٹ یہی ہے کہ رحم یعنی یہ جو رحم کے رشتے ہیں، جو صلہ رحمی ہے، اس کو مضبوط کریں، قائم کریں، اللہ سے ڈریں، تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے.